السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی زید عمرو بن اخطب الانصاری رضی اللہ عنہ قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فأخبرنا ما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا رواہ مسلم۔ حضرت ابو زید عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی ہیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور آپ پھر اس کے بعد منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ گفتگو فرماتے فرماتے ظہر ہو گئی۔ آپ نیچے اترے اور آپ نے پھر ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر بیان فرمانا شروع کیا یہاں تک کہ عصر ہو گئی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے۔ پھر عصر کے بعد آپ پھر دوبارہ منبر پر جلوہ افروز ہوئے یہاں تک کہ مغرب ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی وہ باتیں جو گزر چکی اس کے متعلق بتلایا، اور بہت سی وہ باتیں جو آنے والے وقت میں ہوں گی ان کے متعلق بھی خبردار کیا۔ تو ہم میں سب سے زیادہ ان باتوں کا علم رکھنے والا وہ ہے جس کا حافظہ سب سے مضبوط ہے، یعنی جس نے وہ باتیں زیادہ یاد رکھی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی ہے۔ یہاں پر اس واقعے کا بڑا اختصار کے ساتھ ذکر ہے، لیکن دیگر احادیث کی کتب میں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی تفصیل بیان کی ہے، اور اس کے جو مندرجات ہیں وہ بھی بیان کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قریباً 2-2.5 ماہ قبل یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ دوسری حدیث میں ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسا خطبہ تھا جس کی وجہ سے لوگوں کے دل پسیج گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہاں تک کہ ایک بندے نے اٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ کا رسول، ایسا معلوم ہوتا ہے کأنہ موعظۃ مودع، یہ کسی الوداع ہونے والے شخص کی نصیحت ہے۔ آپ آج جس طرح گفتگو فرما رہے ہیں یہ الوداعی باتیں لگتی ہیں، تو آپ ہمیں نصیحت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر گزشتہ اقوام کے احوال بھی بیان کیے، گزشتہ قومیں جو تباہ اور برباد ہوئیں ان کی حرکتیں کیا تھیں اس کے متعلق بیان فرمایا، قیامت کے قرب کی نشانیاں بیان فرمائیں، اسی طرح فتنوں کا بہت سارا بیان فرمایا۔ آئندہ آنے والے وقت میں ایمان کی حفاظت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی نصیحتیں فرمائیں جو مختلف احادیث میں یا وقتاً فوقتاً آپ سنتے رہتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان کو جب اس بات کا اندازہ ہونے لگے کہ اب اس کا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، ویسے تو کسی کو معلوم نہیں کہ اس کا جانے کا وقت کون سا ہے، لیکن بعض دفعہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر کوئی علامات اور حالات ظاہر ہوتے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتح مکہ ہو جانے اور مختلف آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے متعلق جب احکامات ملنے لگے تو آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب یہاں سے جانے کا وقت قریب ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا
اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے ان دونوں میں سے اختیار دیا وہ کون سی چیز کو چن لیتا ہے. تو اس بندے نے جو اللہ کے پاس ہے اس کو پسند کیا ہے. یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ اس بابے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ کیوں رو رہے ہیں. لیکن حضرت ابوبکر ہم میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی بات کو سمجھنے والے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ہمیں سمجھ آئی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق ہمیں بتا رہے تھے، اور یہ بات ہمیں تو سمجھ نہیں آئی لیکن حضرت ابوبکر کو اسی وقت سمجھ آ گئی تھی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طویل خطبہ ارشاد فرمایا وہ اس بات کی طرف نشاندہی تھی کہ آپ اس دنیا سے جانے سے پہلے صحابہ کرام کو کچھ ضروری باتیں اور نصیحتیں فرمانا چاہتے تھے. تو ایک تو یہ کہ بندے کو اگر ایسے کوئی آثار اور علامات ہوں تو اس کو اپنے متعلقہ لوگوں سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ تو آپ کی امت تھی اور آپ کے صحابہ تھے، کہ یہ پیغام آگے پہنچے، تو اپنے متعلقہ لوگوں کو جو نصیحت وغیرہ کرنی ہو، جو باتیں سمجھانی ہو ضروری، وہ بتانی چاہیے. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ زندگی میں کبھی خاص مواقع پر یا ضرورت کے تحت طویل خطبہ بھی دیا جا سکتا ہے، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی جو طرز عمل تھا وہ بہت طویل خطبہ دینے کا نہیں تھا، بلکہ آپ مختصر گفتگو فرمایا کرتے تھے. تیسری بات جو ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غور سے سن کر پھر آگے آنے والے لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طویل خطبے کے مندرجات کو صحابہ کرام نے آگے امت تک منتقل کیا تاکہ آپ کا وہ نصیحتیں اور آپ کی وہ وصیتیں امت تک پہنچ جائیں. تو دین کے ابلاغ میں صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو واسطے ہیں ان میں سب سے مضبوط اور سب سے باوثوق واسطہ وہ صحابہ کرام کا ہے. یہی وجہ ہے محدثین کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ جتنے بھی ہیں صحابہ وہ سارے کے سارے ثقہ ہیں، یعنی جتنے صحابہ ہیں ان کے بارے میں کوئی جرح نہیں ہے. جب بات صحابی تک پہنچ جائے تو وہ بات قابل پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے. اس لیے بعض ایسی روایات جو صحابہ کرام نے نقل کی ہیں جس میں وہ کسی چیز کی فضیلت بیان کر رہے ہوں یا دین کے کسی اہم معاملے کے اندر اپنی بات پیش کر رہے ہوں اور اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ بھی کریں تو بھی محدثین کرام اس بات کو حجت مانتے ہیں. کیوں کہ اس بات کا کوئی احتمال نہیں کہ کسی چیز کی فضیلت کے بارے صحابی اپنی طرف سے کوئی بات گھڑے گا یا کسی دین کے حکم میں استنباط کرتے ہوئے وہ اپنی مرضی سے کوئی بات کہیں گے، بلکہ اگر وہ کسی چیز کی کوئی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لازماً انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات سن رکھی ہوگی، لیکن اس وقت بیان کرتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوب کرنا شاید ضروری نہیں سمجھا یا بسا اوقات انسان بھول بھی جاتا ذکر کرنا. لیکن کسی صحابی سے متعلق یہ کہ وہ ثقہ نہیں، یہ محدثین کا منہج نہیں، اہل السنہ والجماعہ کا منہج نہیں. اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اللہ نے جن باسعادت لوگوں کو دین کا اولین محافظ بنا کر رکھا اور جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور اس کو آگے منتقل کیا، ان کا احترام، ان کی عزت اور پھر اس حوالے سے ان کی کوششیں دیکھتے ہوئے اپنی زندگی میں پھر ویسی کوششیں کرنے کی کوشش کرنا. یعنی ان صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑا عالم وہ ہے جو سب سے زیادہ ان چیزوں کو یاد رکھنے والا ہے. ظاہر بات ہے علم میں تفاوت ہے، جس طرح انبیاء کرام میں بھی آپس میں مقام اور مرتبے میں فضیلت میں مختلف انبیاء مختلف ہیں، اسی طرح صحابہ کرام میں بھی اپنے علم و فضل اور مقام کے اعتبار سے صحابہ مختلف ہیں. تو اس لیے علم اصل معیار ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ علم کو اپنے اندر اتارے اور اس کو آگے منتقل کرنے کی کوشش کرے. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام احباب کا بہت زیادہ
شکریہ بھی کہ آپ سب نے میری گزارش پر کل بھی دعا میں بھی شرکت کی اور مزید بھی پیغامات بھی آئے اور مسلسل دوست پوچھ بھی رہے ہیں. ہمارے بھائی علی رضا صاحب اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے بہتری کی طرف ہیں، لیکن ابھی یعنی مزید بہت ساری دعاؤں کی ضرورت ہے. ابھی تک ہوش نہیں آیا ہے، کومے کی حالت میں ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کیونکہ ایک بڑی طویل وقت جو ہے ان کو وہ دل کی حرکت کے بغیر دماغ کی طرف آکسیجن نہیں گئی، تو اب آہستہ آہستہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے. لیکن جو اللہ رب العزت تقریباً 1 گھنٹے کے قریب یا اس سے کم و بیش کسی شخص کا دل رک جائے اور اس کو جاری کر دے، اٹھا دے، وہ اللہ آگے بھی بہت سارے کرم کرنے پر قادر بھی ہے اور اس نے انشاءاللہ کر دینے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دعا جاری رکھیں. تو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو بالخصوص اور دیگر پریشان حالوں کو سب عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال کر اس پر ہمارے حال پر رحم